بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 6 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت میں سے ثقافت۔ ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ثقافت یا کلچر سے مراد کسی قوم یا معاشرے کے ارکان کے رہن سہن، بود و باش، لباس، خوراک، رسم و رواج، زبان، ادب، مذہب اور معاشرتی طور طریقوں کا مجموعہ جو کہ معاشرہ اور قوم میں مقبولیت رکھتا ہو، جس کی بنا پر اس کا علیحدہ مقام اور پہچان ہو، جس سے ظاہر ہے کہ کسی قوم کی پہچان اس کا کلچر اور ثقافت ہوتی ہے۔ اس طرح کسی قوم کی شناخت میں سب سے پہلے فرد ہوتا ہے جس پر ثقافت اثر انداز ہوتی ہے، قومی سوچ اور اجتماعی تخلیق کو جنم دیتی ہے۔ ثقافت کے لغوی معنی کیا ہے؟ ثقافت کا لفظ عربی زبان کے لفظ ثقف سے لیا گیا ہے، جس کے معنی عقل مندی، دانائی یا مہارت کے ہیں، جبکہ انگریزی میں اس کے لیے کلچر کا لفظ مخصوص ہے، جس کے لغوی معنی کسی چیز یا ذات کی جسمانی اور ذہنی نشوونما اور اصلاح وغیرہ ہے۔ عام اصطلاح میں ثقافت سے مراد انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشوونما کے جملہ پہلو ہوتے ہیں۔ علم انسانیات کی روح سے ثقافت معاشرتی ورثے کے لامحدود تصور کا نام ہے۔ اس طرح سے آسان الفاظ میں ہر وہ چیز جو انسان کے جذبات اور احساسات سے وجود میں آئے ثقافت یا کلچر کہلاتی ہے۔ میلینوسکی نے ثقافت کی کیا تعریف کی ہے؟ ماہر عمرانیات میلینوسکی کے مطابق زندگی گزارنے کے مجموعی سلیقے کو ثقافت کہتے ہیں، جو تمام اقسام کی ذہنی، معاشرتی اور مادی آلات پر مشتمل ہو۔ ثقافت کا سفر کہاں سے شروع کیا گیا؟ اب ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے کہ شروع میں انسان تہذیب نام کی کسی چیز سے واقف نہ تھا اور نہ ہی اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کی سوجھ بوجھ تھی، بلکہ جہاں تک کہ وہ کچے پھل، کچی سبزیاں اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتا تھا، اپنا جسم درخت کے پتوں سے ڈھانپتا تھا، اسے اس قدر بھی ہوش نہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ اس نے انفرادی طور پر اپنی زندگی گزارنے کا انداز اپنا رکھا تھا، اس لیے میل ملاپ کی گنجائش نہ تھی، یا یوں کہیے کہ شروع میں انسان حیوانوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رجحان ایک دوسرے کی طرف ہونے لگا، جس کی بنا پر اجتماعیت کا عروج ہونے لگا اور انسان دوسرے انسان کی توجہ کا مرکز بننے لگا۔ یہ چیز اس جگہ پیدا ہوئی جہاں انسان زندگی کی بقا کا سامان موجود تھا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا رجحان نہ تھا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں دریا بہتے تھے اور طغیانی کی بنا پر زمین کو زرخیز اور نفع آور بنا کر چلے جاتے تھے، وہاں پر فصلیں پیدا ہو کر انسان کی توجہ کا مرکز بننے لگیں، جس کی وجہ سے انسان نے ایسی جگہوں کا رخ کیا تاکہ وہاں سے ضروریات زندگی حاصل کر کے زندگی کی بقا کا سامان حاصل کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں آب و ہوا اور جغرافیائی عوامل کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ آب و ہوا اور زمین کی زرخیزی نے دریائی وادیوں میں سامان زندگی پیدا کرنے میں کافی مدد کی، لہٰذا ایسی وادیاں جو دریائی حدود میں واقع تھیں، وہاں فصلوں کی بنا پر انسان اپنا مسکن بنانا شروع کیا تاکہ وہ قریب رہ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہو سکے۔ ان وادیوں میں وادی نیل مصر، دجلہ و فرات عراق اور وادی سندھ پاکستان قابل ذکر ہیں۔ چونکہ یہ وادیاں دریاؤں کے ساتھ ساتھ واقع تھیں، لہٰذا سب سے پہلے انسانی زندگی نے ان مقامات پر ایک غیر مہذب معاشرہ جنم دیا، جو بعد میں باہمی میل ملاپ اور بہتر سوچ کی وجہ سے مہذب معاشرے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور ایک منظم معاشرے کا قیام عمل میں آیا۔ اس علاقے میں دریا پہاڑ کی زرخیزی مٹی لا کر بچھا دیتے تھے، جس سے فصلوں اور باغوں کو بہتات نے کھانے پینے کے سلیقے کی طرف مائل کیا۔ علاوہ ازیں ریت کے ٹیلوں پر ہرن بھی کافی بہتات میں مل جاتے تھے، جس کو پکڑا یا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ لامحالہ اتنا کچھ کرنے کے بعد سوچوں میں تبدیلی آنا ایک قدرتی امر تھا، لہٰذا ایک غیر مہذب معاشرے نے مہذبانہ انداز اپنانا شروع کیا۔ پہلے کی نسبت رہن سہن، بود و باش اور خوراک وغیرہ میں کافی تبدیلی آ گئی اور دوسروں کے احساس کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستانی ثقافت۔ تقسیم ہند سے قبل پاکستان ہندوستان کا ایک حصہ تھا، جو کہ زمانہ قدیم سے مختلف حکمرانوں کے ذریعے سے رہ چکا تھا۔ وہ علاقے جو کہ پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں یا جو آج کل پاکستان کا حصہ ہیں، یہ کسی نہ کسی طور سے پرانی تہذیب سے وابستہ رہے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب بہت پرانی ہے، جس قدر مصر اور عراق کی تہذیبیں
کہی جاتی ہیں۔ ابتدائی افریشن سے لے کر آج کے ہوش سنبھالنے تک صرف 3 تہذیبیں ہی قابل ذکر ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ وادی سندھ کی تہذیب ہے، جو کہ آج سے 50,000 سال پرانی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مصر اور عراق کی تہذیبوں کے ہم اثر ہے۔ چونکہ یہ علاقے دریاؤں کی گزرگاہیں تھیں، اس لیے سب سے پہلے انسان ان علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جسے حکمرانوں نے بھی بر عظیم پر حملہ کیا، اس نے سب سے پہلے اسی علاقے کو اپنے قدموں تلے روندا، اس لیے یہاں مختلف اوقات میں مختلف اقوام آ کر آباد ہوئیں اور اپنی ثقافت اور کلچر کی نئی چھاپ لگائی۔ ایران نے سب سے پہلے ہندوستان کا رخ کیا، اس کے بعد یونانی آئے اور اپنے کلچر اور تہذیب و تمدن سے اس علاقے پر اثر انداز ہوئے۔ اس کے بعد مختلف اقوام یہاں آ کر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے طور طریقوں سے یہاں کے رہنے والوں کو روشناس کرایا۔ محمد بن قاسم نے وادی سندھ میں قدم رکھا تو یہ خطہ اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا اور اسلامی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ پھر یورپی اقوام کی باری آئی تو انہوں نے اس علاقے کو اپنے رنگ میں رنگ دیا اور اپنے طور طریقوں سے یہاں کی تہذیب و تمدن پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس طرح یہ خطہ مختلف اقوام کے زیر تسلط رہنے کی وجہ سے یہاں مشرق اور مغرب کی ثقافت کی چھاپ اپنے اپنے اثرات مرتب کیے ہوئے ہے۔ آپ نے اس ٹاپک میں سے 10 شارٹ کوسچن آنسر بنانے ہیں اور 10 MCQs بنانے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔